زہر دینے والے معاویہ ابن ابی سفیان تھے. ایسے ہی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا نرم رویہ اختیار کرنا، حکومت ان کے حوالے کرنا اور اسی طریقے سے اپنے قاتل کا نام نہ بتانا، یہ اس بات کو ثابت نہیں کرتا ہے کہ قاتل معاویہ ابن ابی سفیان نہیں ہے اور معاویہ ابن ابی سفیان درست تھے. خدا کی قسم یہ امام پاک علیہ السلام کے علم پر اعتراض ہے. امام پاک علیہ السلام کی شخصیت پہ حملہ. وہ کیسی صحابیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پاروں پر لعنت کرواتی تھی، انہیں گالی دلواتی تھی، نہ صرف دیتے تھے بلکہ ممبروں سے گالی دلواتے تھے. یہ ساری تاریخ کی کتابوں میں یہ حقیقت موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے. عزیزان گرامی، اس سے پہلے جو ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچائی گئی جامع اشرف کے ہذیانات و بکواس سے متعلق کہ انہوں نے کہا کہ ایک ایسی مولائیت ہے جو صحابہ اکرام کو گالی دلواتی ہے، تو میرا یہ وہاں پہ سوال تھا کہ آخر وہ کیسی صحابیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پاروں پر لعنت کرواتی تھی، انہیں گالی دلواتی تھی، نہ صرف دیتے تھے بلکہ ممبروں سے گالی دلواتے تھے. یہ ساری تاریخ کی کتابوں میں یہ حقیقت موجود ہے. تو اسی کے تعلق سے آج بھی میری حاضری ہوئی ہے. یہ کہا گیا کہ دیکھیے یہ کیسے مولا علی کے نام لینے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں اور ان کی سیرت سے دور ہیں اور طرح طرح کے بکواسات اس میں کیا. میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. ایک جملہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے مولا علی علیہ السلام کی سیرت کیا ہے. انہوں نے علی علیہ السلام نے کہا یہ میں کہا کہ مولا علی کی سیرت کیا ہے کہ ان کا فرزند اشارت حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام مراد کہ ان کے فرزند حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے آ کر کے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں کہ کس نے آپ کو زہر دیا ہے، تو حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جس کے بارے میں شک ہے میں شک کی بنیاد پر نہیں بتا سکتا. عزیز بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ جامع اشرف یہ جناب وہ ہیں کہ اگر ان کے بارے میں کسی اولیاء اللہ کے بارے میں پوچھا جائے، الحمدللہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کا ہر ولی غیب رکھتا ہے، لیکن دیکھیں کہ جن کے قدموں سے ولایت کے چشمے پھوٹتے ہیں، جن کے قدموں سے ولایت کے سوتے پھوٹتے ہیں، جن کے ٹھوکر سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جناب کیا کہہ رہے ہیں، انہیں شک تھا، یعنی انہیں علم یقینی نہیں تھا کہ میرا قاتل کون ہے. خدا کی قسم یہ امام پاک علیہ السلام کے علم پر اعتراض ہے. امام پاک علیہ السلام کی شخصیت پہ حملہ کی بات ہے. اولیاء اللہ تو کشف کے ذریعے اپنے خدا داد علم کے ذریعے علم یقین حاصل کر لیں، دلوں کے راز کو معلوم کر لیں، چھپی ہوئی باتوں کو، لیکن رسول اللہ کا نواسا، رسول اللہ کا جگر پارا جن کے بارے میں میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، وہ جگر پارا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں کہا تھا انہیں علم یقینی نہیں تھا، انہیں شک تھا. تو یہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی صریح گستاخی ہے اور ان کے علم پر جو ہے یہ طنز ہے. تو اب سے رہا یہ سوال کہ جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو علم یقینی تھا پھر انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ تو میرے عزیز بھائیوں یاد رکھو، چونکہ اسلام یہ آقا علیہ السلام کے گھر کا پروردہ تھا، ابھی اسلام بچہ ہی تھا، آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام کو کچھ ترقی ہوئی، پھلا پھولا، پھر اس کے بعد اسلام کی باغڈور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی کہ جو اسلام کے ازلی دشمن تھے، تو کھل کر کے تو اسلام کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا نفاق کی چادر کو اوڑھ کر کے اور اسلام کی بے کنی کرنی چاہیے. تو چونکہ اسلام یہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے گھر کا پلا ہوا تھا، تو اسلام سے جو محبت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو ہو سکتی ہے کسی اور کو نہیں، چونکہ آپ کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ اگر میں نے نام بتا دیا ممکن ہے اس سے مسلمانوں میں کوئی خوریزی پیش آ جائے. لہٰذا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی جنہوں نے امت کے خون کی حفاظت کے واسطے امت میں جو ایک خون ریزی ہو رہی تھی اس کو بند کرنے کے لیے اور امت کے خون کو محفوظ رکھنے کے لیے پوری سلطنت حوالے کر دیا. تو وہی امام پاک علیہ السلام نے صرف کیا ہے اس اندیشے سے یہ یعنی اس علم کی بنا پر کہ اس کے بعد ممکن ہے کہ اور یعنی خون ریزی کا دروازہ کھل سکتا ہے، لہذا آپ نے اس کو نہیں بتانا پسند نہیں کیا. یاد رکھو یہ آل نبی ہوتے ہیں کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام اور مسلمانوں کو حفاظت عطا کرتے ہیں اور ان کی ترقی کے ہمیشہ خواہاں رہتے ہیں. تو یہ کیا نام ہے امام پاک علیہ السلام نے جو نام نہیں بتایا صرف امت مسلمہ کو خون ریزی سے بچانے کے لیے. دیکھیے یہ اہل بیت طاہر علیہ السلام ہی ہیں کہ جن کی سیرت ہو بہو آقا علیہ السلام کی سیرت جیسی ہے. آپ دیکھیے کہ میرے آقا علیہ السلام جو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، لیکن میرے آقا علیہ السلام چونکہ آپ خلق عظیم پر فائز تھے، آپ کے اخلاق بہت بلند تھے، آپ بہت ہی وسیع الظرف کشادہ ظرف تھے. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی جا کر کے آقا علیہ السلام نے نماز جنازہ بھی پڑھایا اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے اور اپنا کرتا بھی انہیں دیا ہے. یہ کیا ہے آقا علیہ السلام کے اخلاق.
تو جب آقا علیہ السلام اپنے دشمن کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں، یہی سلوک میرے مولا علیہ السلام نے بھی اپنے دشمن کے ساتھ کیا ہے. آپ دیکھیے جنگ نہروان کے موقع پر جو خوارج سے جنگ ہوئی اس موقع پر دیکھیے ادھر کیا آقا علیہ السلام جو رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اور وہاں پر مولا کائنات علم یقینی رکھنے کے باوجود آقا علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے جو کیا خوارج وہاں پہ مارے گئے تھے آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. یاد ایسے استدلال نہ کیا جائے کہ جب مولا علی نے نماز جنازہ ان کی پڑھا دی تو مسلمان ہی ہوں گے. اگر اس پہ استدلال کیا تو پھر یہ بھی سوال پیدا ہوگا کہ تو پھر رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اس کی نماز جنازہ تو رسول اللہ نے پڑھائی ہے اور اپنا کرتا بھی اسے دیا تھا. تو جس طریقے سے آقا علیہ السلام کو اس کی نماز جنازہ پڑھانا اور اس کو کرتا دینا اس کے حق میں سود مند نفع بخش نہیں ہو سکتا ہے. آقا علیہ السلام کے حق میں نفع بخش ہے لیکن اس کے حق میں نفع بخش نہیں ہے. ایسے ہی امام حسن مصطفی علیہ السلام کا نرم رویہ اختیار کرنا، حکومت ان کے حوالے کرنا اور اسی طریقے سے اپنے قاتل کا نام نہ بتانا یہ اس بات کو ثابت نہیں کرتا ہے کہ قاتل معاویہ ابن ابی سفیان نہیں ہے اور معاویہ ابن ابی سفیان درست تھے، بلکہ یہ کہنا میں آپ نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے. آپ نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا عمل کرنے کا ایک نمونہ پیش کیا ہے. یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر قاتل کا نام نہیں بتایا تو امام پاک کو علم نہیں تھا اور پھر قاتل کوئی اور ہے. امام پاک علیہ السلام کے قاتل اور زہر دینے والے معاویہ ابن ابی سفیان نہیں ہے. یہ بہت ساری کتابوں میں اس کی صراحت موجود ہے کہ زہر دینے والے معاویہ ابن ابی سفیان تھے. اور جب امام پاک علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو جس کو یعنی جودا جو آپ کی بیوی تھی اس کے ذریعے زہر دلایا گیا اور یہ لالچ دے کے کہ اگر تم حسن کو زہر دے دو علیہ السلام تو میں تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کر دوں گا، یعنی تمہیں اپنے بیٹے کی زوجیت میں لے دوں اور انعام و اکرام دینے کا وعدہ کیا. پھر جب امام پاک علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور جودا نے جا کر اس کا مطالبہ کیا تو یہی جناب امیر شام تھے، انہوں نے کیا جواب دیا کہ جس خاتون کو میں نے حسن کے لیے پسند نہیں کیا اس کو میں اپنے بیٹے کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہوں. تو امام پاک علیہ السلام نے جو نام نہیں بتایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو شک تھا، بلکہ امام پاک علیہ السلام کا نام نہ بتانا یہ صرف کیا ہے امت کے مابین کسی قسم کی کوئی تفریقہ بازی نہ ہو، کوئی خوریزی نہ ہو، اس مقصد سے آپ نے نام نہیں بتایا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو کہنے سننے سے بھی زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.